سارے دیکھنے والے ویورز کو السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ماشاءاللہ۔ سارے انبیاء کو اللہ نے جو علم دیا، 1,24,000 نبیوں کو جو اللہ نے علم دیا، اس کی اگر مقابلہ کیا جائے اللہ کے نبی کے علم کے ساتھ، تو وہ ایسا بنے گا کہ جیسے ریت کا ایک ذرہ۔ سارے نبیوں کا علم ہے ریت کا ایک ذرہ، اور ہمارے نبی کا علم ہے صحرا کی طرح پھیلا ہوا صحرا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے۔ اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار لیے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اٹھایا اٹھایا، اور عرش کے اوپر، اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے، تو اتنا بڑا سینہ اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا، تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں، اور آپ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام۔ فماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اب جب مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کتنے نام دیتی ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا احمد، وہ کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا مکھن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتی میرا چاند، میرا یہ، میرا وہ، چاہے کالا ٹٹو بھی میرا چاند چاند ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صرف میرا احمد پہ کیوں راضی نہیں ہوتی؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو محبت کو گزارنے کے لیے وہ الفاظ لے کر آتی ہے، کئی قسم کے الفاظ لا کر اپنا اظہار محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے، کسی کے 10 نام نہیں، ایک ہی نام ہے۔ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، داود ہے، سلیمان ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، یوشع ہے، ایک نام ہے سب کا۔ لوط ہے، ہود ہے، صالح ہے، سب کا، آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ادریس ہے، ایک نام ہے۔ لیکن آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اللہ نے میرے 10 نام رکھے، اس میں ایک نام ہے یاسین، یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں، تذکرے شروع کر دیے کائنات بھی بنانے سے پہلے، زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، کہیں آتا 2000 سال پہلے، نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی، بس اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، و یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ابھی کچھ بھی نہیں بنا، 2000 سال یا 1000 سال پہلے کائنات بننے سے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا، اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی 1000 سال بعد، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقین، 2 قسمیں ہیں، ایک والقرآن الحکیم اور ایک ان اور لام جب مل جاتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے انک لمن المرسلین۔ تو 2 قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ موٹر وے بننے کے بعد سب ادھر سے لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں، کہ سیدھا راستہ بن چکا ہے۔ اس اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جب مل جاتا ہے ہر آدمی اس پہ آسانی سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
پیدائش آدم نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا. کب بخشا یہ اللہ جانتا ہے. کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو. مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا. عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو. تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد. شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں. تو ایک دن حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم. تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا تم، وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے. تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہ یہ سنا ہے. کہا میں نے ایک خطا کی، اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو مشہور کر دیا. عصا آدم ربہ فغوا، قرآن میں آ گیا. اللہ نے میری خطا کو مشہور کیا اور وہ امت ہزاروں خطائیں کریں گی اور اللہ اس پہ پردے ڈال دے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کس نے منہ کالا کیا، کس نے رات کو آنسو بہائے، کوئی پتہ نہیں چلے گا. مجھ سے ایک خطا ہوئی تو میرے کپڑے اتار دیے، میرے بیوی کے کپڑے اتار دیے. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. مجھ سے ایک خطا ہوئی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا گیا. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے اور بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا. مجھ سے ایک خطا ہوئی اور وہ 40 سال بعد جا کے عرفات میں قبول ہوئی. وہ ہزاروں خطائیں کر کے ایک دفعہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ تو اس کی امت کا حال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بے مثال اور بے نظیر تھا جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے حاصل ہوا. یہ علم صرف دینی یا شرعی معاملات تک محدود نہ تھا بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر محیط تھا، چاہے وہ اخلاقیات ہو، معاشرتی امور، سیاست یا علم و حکمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کی اور ایسی تعلیمات دیں جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم صرف کتابی یا نظری نہیں تھا بلکہ اس علم میں عملی رہنمائی اور انسانوں کے مسائل کا حل بھی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس علم کو دنیا میں بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. علم کی جستجو کے لیے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وسعت اور علم کے لیے دی جانے والی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اللہ کی معرفت، کائنات کے اسرار اور انسان کی فطرت کو سمجھنے کی گہری بصیرت شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا علم دیا اور بتایا کہ کیسے اخلاقی، معاشرتی اور روحانی پہلوؤں کو زندگی میں شامل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کو علم کا ایک عظیم سرچشمہ قرار دیا گیا جس سے ہر دور کا انسان فیض یاب ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. شکریہ طارق جمیل صاحب.